محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، یہی کہنا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہی شیر جو گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ حملہ آور ہونے والا تھا، وہی شیر تھا کہ جب یہ آواز سنی کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، وہی شیر دم کو ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے قدموں میں آیا، اور پھر یہ اعلان ہوا کہ جو محمد مصطفیٰ کا حقیقی غلام بن جاتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے جانور بھی ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس آیت مبارکہ کا مفہوم پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال کرنے والے میرے صحابہ، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب تو اس کے چہرے کی طرف نظر کرے گا تجھے رب تعالیٰ کی یاد آ جائے گی، تجھے رب تعالیٰ یاد آئے گا، اللہ کی یاد آئے گی تو اللہ کا ولی وہی ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیشہ اصول ہے، یہ دیکھا ہے آپ نے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب نبیوں کے بعد ولیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پسندیدہ محبوبین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی موجود ہوں گے، وہاں آپ کو ان کے مزارات کے ساتھ اللہ کے گھر ضرور نظر آئیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ولی ہو۔ مجدد الافسانی دیکھ لیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، پیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، یا پیر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، یا پھر آپ سلطان الہند کو دیکھ لیں، یا آپ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کو دیکھ لیں، یا پیر گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ، آپ آستان عالیہ گولڑا شریف کے ساتھ نسبت رکھنے والے، اور آستان عالیہ گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اب دربار شریف کے ساتھ دیکھ لیں، پیر سباگ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے ساتھ دیکھ لیں، پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے ساتھ دیکھ لیں، پھر چھتر شریف کے آستانے کے ساتھ دیکھ لیں، تو آپ کو جہاں آستانے نظر آئیں گے وہاں اللہ کے گھر نظر آئیں گے، اور اللہ کے گھر اس چیز کی پہچان اور علامت ہوں گے، اس چیز کی طرف بلاوا دے رہے ہوں گے کہ اے آنے والوں، اے دیکھنے والوں، ان اللہ کے ولیوں کو اگر کوئی مرتبہ اور مقام ملا ہے یا کسی اور وجہ سے نہیں ملا، یہ انہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے کرتے اس دنیا سے آخری دنیا کی طرف انہوں نے رحلت کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ یہ عطا کیا ہے کہ آنے والے رہتی دنیا تک انہی کے ترانے گاتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، بات امت کی چل رہی ہے، امت کے اللہ کے نبی کے امتیوں کی شان بیان ہو رہی ہے، ساتھ ہی اللہ کے نبی کے ان ولیوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت امتی ہیں، کتنے خوش قسمت امتی ہیں۔ میں حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا مالک و مولا، کیا تو نے میری امت جیسی امت بھی کوئی پیدا فرمائی ہے کہ جن پر تو نے من و سلوہ نازل کیا ہے، جن پر تو نے من و سلوہ نازل کیا، من و سلوہ اتارا ہے، اور جس نبی کے ساتھ تو نے کلام کیا ہے، کیا تو نے ایسی امت بھی پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، موسیٰ، اے موسیٰ، تیری امت کی بات کیا ہے؟ تو اپنی امت کی بات کرتا ہے کہ میری امت جیسی اور کوئی امت پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، تیری امت تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری امت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی یہ شان ہے، اگر وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے دیگر امتیوں کی ساری زندگی کی عبادت سے پھر بھی ان کی اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کو مل رہا ہے، ہم ایمان والوں کو مل رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس امت کی کتنی
خوش قسمتی ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے حدیث مبارک اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو انبیاء پر حرام کر دیا۔ اب سوچ رہے ہوں گے انبیاء پر جنت کو حرام کر دیا، حدیث مبارکہ آگے بھی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ہاں اس وقت تک حرام کر دیا گیا، اس وقت تک ان پیغمبروں کی امتوں پر اس جنت کو حرام کر دیا گیا کہ جب تک اس جنت کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو داخل نہ فرما دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ خود کو داخل نہ فرما دیا جائے گا، اس وقت تک نہ کوئی پیغمبر جنت میں جائے گا، نہ کوئی دیگر پیغمبروں کے امتوں کو داخل کر دیا جائے گا۔ پہلے اللہ کے آخری نبی تشریف فرما ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ کے پاک نبی کے امت کو داخل کیا جائے گا، اور پھر دیگر انبیاء کو داخل کیا جائے گا، دیگر انبیاء کی امتوں کو داخل فرمایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ کیسا ہم پر کرم ہے، یہ کیسا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفینہ حضرت ام سلمہ کے غلام تھے، آپ کو آزاد کیا گیا اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے غلاموں کی بات چل رہی ہے، میں آپ کو اللہ کے نبی کے غلاموں کی ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت سفینہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کے ٹھیک ہے نہیں جی غلام بعد میں بنے، اس سے پہلے حضرت ام سلمہ کے آپ غلام تھے، آپ کو آزاد کیا گیا، اس شرط پر آزاد کیا گیا کہ آزاد کیا جاتا ہے لیکن آپ نے ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی نوکری اور تابعداری کے اندر گزارنی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا اللہ کے نبی کی طرف سے، سفینہ اس سامان کو اٹھاؤ۔ پھر حضرت سفینہ پر ایسا کرم ہوا رب تعالیٰ کی طرف سے، آپ نے سامان اٹھایا، اس قدر اٹھایا کہ جیسے سامان کو کشتی کے اندر لوڈ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے آپ کا نام سفینہ رکھ دیا، سارے صحابہ اصل نام کو بھول گئے اور جس نے بھی پکارا اسی سے پکارا کہ اے سفینہ، اے سفینہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ مجھے سفینہ کے نام سے پکارتے تھے مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں سے مجھے پکارا جا رہا ہے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے تھے، حدیث مبارکہ ہے، سفر پر جا رہے تھے، سفر پر جا رہے تھے تو آپ کو راستے کے اندر ایک شیر نے روکا، شیر سامنے آیا گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے نہیں جی، گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ آپ کے سامنے آیا۔ جس وقت سامنے آیا، آج ہم جیسا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا بنتا، لیکن آپ حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا صحابی ہوں، میں بہت بڑے بوجھ اٹھانے والا ہوں، بلکہ آپ نے یہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں بہت عبادتیں کرنے والا ہوں، بلکہ آپ نے یہ شیر کے سوال کیا، جواب دیا کہ اے شیر تو مجھے کھانے کے لیے ضرور آ رہا ہوگا لیکن تو یہ نہیں جانتا کہ میں ہوں کون، یہ میرا تعارف سن لے کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، یہی کہنا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہی شیر جو گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ حملہ آور ہونے والا تھا، وہی شیر تھا کہ جب یہ آواز سنی کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، وہی شیر دم کو ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے قدموں میں آیا اور پھر یہ اعلان ہوا کہ جو محمد مصطفیٰ کا حقیقی غلام بن جاتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے جانور بھی ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔